اب ہم سورۃ الفاتحہ کی 4 آیات کے قواعد کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ دیکھیں ہا کو آپ نے واضح کرنا ہے۔ الحمد، دو کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ پیش ہے، اور زبر زیر اور پیش کو کھینچتے نہیں ہیں۔ الحمد للہ، للہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کا سٹارٹ زیر سے ہو رہا ہے۔ پھر را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور را کو با سے اور با کو لام سے ملائیں گے، لیکن مجہول طریقے سے نہیں ملائیں گے۔ ربل، ہر لفظ کو اس کی حق دیں گے ادا کرتے ہوئے، اس کے مخرج سے نکالیں گے اور مجہول نہیں پڑھیں گے۔ ربل، عین کو پڑھیں گے واضح کر کے، اور کھڑا زبر ہے اس کے اوپر تو لمبا کریں گے 2 حرکات کے برابر۔ رب العالمین، لام کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے۔ آگے یا مدہ ہے، میم زیر یا می، نون پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف کرنے کے یہاں پہ بھی 3 طریقے ہیں، 2 حرکات، 4 حرکات اور 6 حرکات۔ ہم یہاں پر کیونکہ 2 حرکات پہ روکیں گے کیونکہ ہم نے پیچھے سے جس لہجے میں پڑھنا ہے وہ 2 حرکات ہی بنتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، حروف حلقی کا اس میں خاص خیال رکھنا ہے۔ ہا اور ہا اور عین، یہ تینوں حروف حلقی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ہم نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی را 2 آ رہی ہیں، رحمان اور رحیم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور دونوں کے اوپر زبر ہے اور مشدد بھی ہے۔ مشدد یعنی کہ سختی سے پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، ماں میں غنہ نہیں کرنا، میم کھڑا زبر ما۔ الرحمن الرحیم، حاضر یا ہی، یا مدہ ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے۔ الرحیم، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام زیر لی نہیں کھینچیں گے، کاف زیر کی نہیں کھینچیں گے۔ مالکی، لیکن حرف کو اس کا حق دینا ہے، اس کے مخارج سے ہی آپ نے نکالنا ہے۔ مالکی، یا زبر و یو، یا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف لین کا قاعدہ ہے اور نرمی سے پڑھیں گے۔ یو، میم کو دال کے ساتھ اور دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یا مدہ ہے، نون پہ ہم وقف کریں گے۔ یوم الدین، ایاک، اب یہاں دیکھیں الف زیر یا، یا زبر یا، یا کا پڑھنا ہے آپ نے، یا کے مخرج سے نکالنا ہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ سختی سے پڑھتے ہیں تو اس میں شین کی آواز لگتی ہے، اور یا اور شین کا مخرج بھی ایک ہی ہے، تو ہم یا کا نہیں پڑھیں گے، یا کا کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ پر زبر ہے، نون زبر عین نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو۔ عین کا مخرج یہاں پہ آپ نے جو ہے حلق سے وہیں سے ہی ادا کرنا ہے۔ نعبدو ایسا لفظ ہے کہ اس کی اگر پریکٹس اچھی ہو جائے تو عین کہیں بھی لفظ میں استعمال ہو تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اکثر جو تجوید کے قاری حضرات ہیں وہ اس لفظ کی پریکٹس بہت زیادہ کرواتے ہیں۔ نعبدو، کہ آپ نے الف سے بھی اس کو نہیں ملانا اور گلے سے بھی آواز نہیں نکالنی، یعنی کہ اس کو ہم نعبدو بھی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم وسط حلق سے ہی ادا کریں گے۔ نعبدو و ایاک، ایا کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ایا کا نہیں کہیں گے۔ ایاک، نون زبر سین نس، سین باریک ہے، نس تا زبر تا بھی باریک ہے، نستا، عین زیر یا ای، یا مدہ ہے، نون پہ وقف کریں گے۔ نستعین،